جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اگر وہ پکڑا گیا تھانے پہ ہے، اب والدین سے رابطہ کرتے ہیں، والد کہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ارے اگر بیٹے سے تو نے تعلق توڑ دیا ہے، اب مجھے بتا اسے پولیس والے سمجھائیں گے؟ وہ چوروں ڈکیٹوں کی صحبت میں بیٹھ کے وہ اچھا انسان بنے گا؟ تیرے پاس جب تک تھا تو نے تربیت کرنی تھی، تو نے جب اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، اس کو کبھی پیار کی بولی کے ساتھ سمجھایا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اچھا انسان بن کیسے سکتا تھا؟ میرے آقا کا انداز دیکھیے، ابو ہریرہ کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے کریم آقا کے ساتھ، لیکن تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ جب 5 باتیں ان کو سکھانی ہیں تو پہلے ان کو قریب کیا، ان کا ہاتھ پکڑا، پھر پیار بھرے انداز سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ فعد خمسن، حضور نے 5 باتیں آپ کو سمجھائیں۔ یہ 5 باتیں ابو ہریرہ نے نہیں سمجھی، صرف ہم سب نے سمجھنی ہیں، اور آج کی اس محفل کی خیرات تم سارے لے کے جاؤ حدیث پاک کی۔ فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بڑے عبادت گزار، اعبد اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری ہے اچھے بننے کی، عبادت گزار ہونے کی۔ فرمایا سب سے بڑے عبادت گزار تب بنو گے جب تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گے۔ ایک ہے نیکی کرنا، دوسرا ہے گناہ سے بچنا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے نیکی کرنا، دوسرا ہے گناہ سے بچنا۔ نیکی کرنا بھی افضل ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل گناہ سے بچنا ہے۔ اگر انسان نیکی کر رہا ہے ثواب ملے گا، گناہ نہیں کر رہا، نیکی بھی نہیں کر رہا، فارغ بیٹھا ہے، اب تو نہ اسے گناہ ملنا چاہیے نہ ثواب ملنا چاہیے، یہ وقت تو ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کے رحمت پہ، فرمایا جو لمحہ نیکی کر رہا تھا وہ تو ثواب اسے ملا، جب گناہ کرتا تو اسے گناہ کا عذاب ملتا، لیکن جو لمحہ فارغ ہے، فرشتوں اس میں ٹھیک ہے میرا بندہ نیکی نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تو دیکھو گناہ سے بھی تو بچا ہوا ہے نا، لہذا اس سے گناہ سے بچنے کی برکت سے اس کا یہ لمحہ بھی اس کا نیکی کا لکھ لو، ثواب کا لکھ لو، کہ گناہ سے بچنا ایک الگ سے ثواب ہے، نیکی کرنا ایک الگ سے ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ ہم سود خور بھی ہوں اور سال کے بعد میلاد کی محفل پہ سودیگیں بھی بنائیں، اور کئی بیواؤں کا خرچ بھی اٹھائیں، کئی یتیموں کا خرچ بھی اٹھائیں، ادھر سے حرام خوری بھی کریں، شراب نوشی بھی کریں، ڈاکہ زنی بھی کریں، رشوت بھی کھائیں، اور ساتھ میں نیکیاں بھی کریں۔ مصلی کے سجدے کے بڑے بڑے نشان جو ہے ہماری پیشانی پہ سجے ہوئے ہوں عبادت کے، ساتھ میں حرام کاریاں بھی کر رہے ہو، تو فرمایا ایسی عبادت رب کو ہرگز مقبول نہیں ہے۔ اللہ کو یہ مقبول ہے کہ تم کم از کم حرام سے تو بچو، نیکی کرنا الگ بات ہے۔ تو فرمایا حرام سے بچتے رہو، اللہ پاک تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ یہ پہلی تربیت تھی۔ دوسری چیز جو کریم آقا نے عطا فرمائی، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی، یہ ایسا جملہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو ہر وقت ڈھارس بندھاتا ہے انسان کی۔ اگر تیری جیب میں 10,000 ہے پھر بھی تو کہے کہ اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے، اگر تیری جیب میں صرف 10 روپے ہیں پھر بھی تیرے یہی کلمات رب نے بڑا دیا ہے۔ اگر تیری جیب خالی ہے، صبح تو دکان پہ جا رہا تھا یا مزدوری کے ٹھیے پہ جا رہا تھا، گھر سے نکلا، بچوں نے سامان کی فہرست تجھے تھما دی، کسی نے کہا میرے لیے شام کو بسکٹ لے کے آنا، ایک نے کہا میرے لیے آئس کریم لے کے آنا، بیوی نے 3-4 سودے بتا دیے کہ سبزی فلاں لینی ہے، آج گھی بھی ختم ہوا پڑا ہے، آٹا بھی بالکل نہیں ہے، اب وہ سامان کی لسٹ بھی اس مزدور کے ہاتھ میں ہے، بھاری بھاری قدموں سے جا بھی رہا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ آج میری مزدوری لگتی بھی ہے کہ نہیں، سارا دن ٹھیے پہ بیٹھا رہا، مزدوری نہیں لگی، شام کو بھاری قدموں سے واپس آ رہا ہے گھر کی طرف، اور وہ پرچی پہ لکھا ہوا سامان سامنے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور بھاری بھاری قدموں سے گھر کی طرف چلتا آ رہا ہے، اور دل میں سوچتا آ رہا ہے گھر کی دہلیز پہ جب پہنچوں گا میرے بیٹے مجھ سے سلام بعد میں کریں گے، چھوٹی ننھی منی بچی مجھ سے سلام بعد میں کرے گی، پہلے میرے ہاتھ کے اندر لٹکا ہوا تھیلا دیکھے گی کہ میری فرمائش کی چیز لایا بھی ہے بابا کے نہیں۔ فرمایا اس طرح کہ وہ بھاری بھاری قدم اٹھا کے گھر کی طرف آ رہا ہے، فرمایا اس کی مزدوری نہیں لگی، پھر بھی دل میں کہتا یا اللہ کل مزدوری لگی تھی تیرا شکر تھا، آج نہیں لگی پھر بھی تیرا شکر ہے۔
تو فرمایا یہ کلمات، یہ صبر اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا ہم المعیشہ، فرمایا بڑے بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی نیکی ختم نہیں کر سکتی، کوئی نیکی مٹا نہیں سکتی، لیکن اللہ بندے سے وہ گناہ مٹوانا چاہتا ہے، پھر اسے روزی کی تنگی دے دیتا ہے، رزق کی معاش کی تنگی دے دیتا ہے، اور پھر اس تنگی پر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ صبر کے کلمات منہ سے نکالتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹال کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَرْضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، فرمایا سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ دامن وقت بالکل سکڑ چکا ہے، حدیث ابھی باقی ہے، اس میں وقت کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سامان کے پہنچنے تک مجھے کہا گیا ہے، تو اللہ پاک میرا پڑھا ہوا قبول فرمائے۔ اسی حدیث کو میں مکمل کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا انداز کوئی خطیبانہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا انداز سمجھنے سمجھانے کا ہوتا ہے، قرآن حدیث کا پیغام امت تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ تیسری چیز جو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صحیح مسلمان بن جاؤ گے۔ اور فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو، سچے مومن بن جاؤ گے۔ اور آخر میں سرکار نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، یہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ تم رویا زیادہ کرو، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، رویا زیادہ کرو، ہنسا تھوڑا کرو، لیکن ہم نے تو مزے ڈھونڈے ہیں ہنسنے کے اندر، ہم نے تو لطف پایا ہے صرف مسکرانے میں۔ کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ مزہ رونے میں ہے یا ہنسنے میں ہے۔ ہم روتے بھی ہیں لیکن روتے دنیا داری کے لیے ہیں، روتے اپنی جاب نہ لگنے کی وجہ سے ہیں، روتے کسی اور معاملات کی وجہ سے ہیں۔ اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے ہوتے، اگر کبھی رات کو مجھے اس لیے نیند نہ آتی کہ میری کل کی نماز قضا ہوئی تھی، تو پھر جو رونے میں مزہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، جماعت کا سلام پھرا تو ابو بکر بھی جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہوا کہ آپ زار و قطار رونے لگے، اور اگلی جماعت کا جب وقت ہوا تو آپ وقت پہ تشریف لائے، پہلے آن پہنچے۔ سرکار نے ابو بکر کو بلایا اور فرمایا ابو بکر، وہ جو پچھلی جماعت کے چھوٹنے پر تم روئے تھے، اللہ پاک نے تمہیں 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کو رونا پسند ہے، کبھی اس کے خوف میں تم رو تو صحیح، کبھی نیکی چھوٹنے کی وجہ سے روو، اور کبھی گناہوں کے ہو جانے کی وجہ سے روو، پھر رو رو کے سچی توبہ کرو۔ وہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، ابھی ندامت کا آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل کر پلکوں تک نہیں پہنچا ہوتا، رب پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازے، جتنا آپ دور و نزدیک سے چل کے آئے، اللہ پاک سب کو دارین کی